بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 75 اور 76 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے البحث السادس لا يسمع النقض من غیر شاہد۔ مصنف علیہ الرحمہ ما سبق میں نقض اور اس کے شاہد پر گفتگو کر چکے ہیں۔ نقض کی تعریف یہ تھی کہ معلل کی دلیل کے تام اور مکمل ہو جانے کے بعد اس دلیل کو باطل کرنا کسی ایسے شاہد کے ذریعہ جو اس دلیل کے مستلزم فساد ہونے پر دلالت کرے، اور دلیل کا مستلزم فساد ہونا دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک کو تخلف کہتے ہیں اور دوسرے کو لزوم محال کہتے ہیں۔ تخلف کا مطلب یہ ہے کہ مدلول اپنی دلیل سے متخلف ہو، کہ دلیل تو پائی جائے لیکن مدلول نہ پایا جائے، حکم نہ پایا جائے۔ اور لزوم محال کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی وجہ سے مدلول کا تحقق بھی ہو، مدلول پایا بھی جائے، تو خرابی یہ ہو کہ اس مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر محال لازم آ رہا ہو۔ تو نقض کا مطلب ہوا معلل کی دلیل کو باطل کرنا کسی ایسے شاہد کے ذریعہ جو شاہد اس دلیل کے مستلزم فساد ہونے پر دلالت کرے۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں نقض کے سلسلے میں۔ ضابطہ یہ ہے کہ نقض کے لیے شاہد کا ہونا ضروری ہے۔ سائل اگر معلل کی دلیل پر نقض وارد کرے تو سائل کا نقض اسی وقت مسموع ہوگا، اسی وقت قابل سماعت ہوگا جب وہ شاہد کے ساتھ نقض وارد کرے۔ شاہد کے بغیر نقض مسموع نہیں ہوگا، قابل سماعت نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ ہے۔ اس کے برخلاف منع اس کے برخلاف ہے، منع شاہد کے برخلاف ہے کہ منع نقض کے برخلاف ہے کہ نقض تو شاہد کے بغیر مسموع نہیں ہوتا ہے، لیکن منع سند کے بغیر مسموع ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق بھی ہے، جسے شارح اپنے لفظوں میں بیان کریں گے۔ مصنف نے جو ضابطہ پیش کیا کہ شاہد کے بغیر نقض مسموع نہیں ہوگا، اس ضابطے پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، جس اعتراض کو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیہ منہیہ میں ذکر فرمایا ہے، اور شارح علیہ الرحمہ نے مصنف کے اس حاشیے کو یہاں اپنی شرح میں ذکر بھی کیا ہے۔ اس ضابطے پر اعتراض یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ شاہد کے بغیر نقض مسموع نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ
نقض وارد کرنے کا، معلل کی دلیل پر اعتراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ معلل کی دلیل قابل استعمال نہیں ہے۔ تو جب معلل کی دلیل کا فاسد ہونا، معلل کی دلیل کا قابل استدلال نہ ہونا، یہ کچھ مخفی ہو، نظری ہو، تو وہاں شاہد پیش کیا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ شاہد معلل کی دلیل کے فساد کو واضح کر دے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہوتا ہے، اور جب معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہے تو شاہد پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس دلیل کے فاسد ہونے پر استدلال کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ شاہد کے بغیر بھی نقض مسموع ہونا چاہیے، کہ بعض مواقع پر دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہوتا ہے، اور جب اس کا فساد بدیہی ہے تو اسے شاہد کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا تھا کہ جس صورت میں معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی ہو، ظاہر ہو، اس صورت میں اس دلیل کے فساد کی بداہت ہی شاہد ہے۔ جس صورت میں معلل کی دلیل کا فساد بدیہی ہو، بالکل ظاہر ہو، اس صورت میں دلیل کے فساد کی بداہت ہی شاہد ہے۔ تو یہاں بھی نقض مع شاہد ہوا، تو ضابطہ سلامت رہے گا کہ شاہد کے بغیر نقض مسموع نہیں ہوگا۔ تو معترض کہتا ہے کہ اعتراض کا یہ جواب درست نہیں ہے، اس لیے کہ شاہد کے ذریعہ دلیل کے مستلزم فساد ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، شاہد کے ذریعہ دلیل کے مستلزم فساد ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور ما سبق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ فساد دلیل دو وجہوں سے ہوتا ہے، ایک کا نام ہے تخلف اور دوسرے کا نام ہے لزوم محال۔ تو دلیل کے فساد کی وجہ صرف دو ہی بیان کی گئی ہیں۔ فساد دلیل کا انحصار صرف اور صرف دو وجہوں میں ہے۔ اب جب آپ نے یہ کہا کہ جہاں دلیل کا فساد بدیہی ہو وہاں بداہت فساد دلیل ہی شاہد ہے، تو یہاں تو اس صورت میں فساد کی صرف دو ہی وجہیں نہ رہ گئیں، ایک اور ہو گئی بداہت فساد دلیل۔ بداہت بھی کیا ہو جائے گی؟ ایک وجہ ہو جائے گی۔ تو شاہد تو دو وجہوں میں منحصر تھا، ایک تخلف اور دوسرا لزوم محال۔ آپ کے اس جواب کی بنیاد پر اب وہ دو میں منحصر نہیں رہ جائے گا، تین ہو جائے گا۔ تو آپ کا یہ جواب
یعنی بداحت فساد دلیل کو شاہد میں داخل کرنا، یہ شاہد کے دو وجہوں میں انحصار کو باطل کر دیتا ہے۔ لہذا اس بطلان سے بچنے کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ بداحت فساد دلیل یہ شاہد نہیں ہے۔ اعتراض کا جو جواب دیا گیا تھا کہ بداحت فساد دلیل خود شاہد ہے، لہذا نقض شاہد کے ساتھ ہو گیا، اس کا جواب معترض ایک دوسرے طریقے سے بھی دیتا ہے، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معترض کہتا ہے کہ آپ نے بداحت فساد دلیل کو شاہد میں داخل کر دیا، حالانکہ ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب معلل کی دلیل پر اعتراض کیا جائے، اس بنیاد پر کہ معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہے، جب معلل کی دلیل پر اعتراض کیا جائے اور معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہو، تو معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ معلل کی دلیل میں وہ جگہ طے ہو جہاں فساد ہے۔ کس مقدمے میں فساد ہے، دلیل کے کس مقدمے میں فساد؟ جب معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہوگا تو پھر یہ بھی طے ہوگا کہ فساد معلل کی دلیل کے کس مقدمے میں ہے، پہلے مقدمے میں ہے یا دوسرے میں ہے یا تیسرے میں ہے یا سارے کے سارے مقدمے ہی فاسد ہیں۔ معلل کی دلیل کا فاسد ہونا جب بدیہی ہوگا تو فساد کی جگہ بھی کیا ہوگی؟ متعین ہوگی۔ تو اب سائل کی طرف سے اس دلیل پر جو اعتراض وارد ہوگا وہ اعتراض فساد کی اسی جگہ پر وارد ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اعتراض اس مقدمے پر ہوگا جس مقدمے میں فساد ہے، چاہے وہ پہلا مقدمہ ہو، چاہے دوسرا مقدمہ ہو، چاہے تیسرا مقدمہ ہو، یا تمام مقدمات ہوں۔ اور جب سائل کا اعتراض دلیل کے کسی متعین جگہ پر ہو، کسی ایک مقدمے پر ہو، کسی ایک معین مقدمے پر سائل کا اعتراض ہو، یا تمام مقدمات معینہ پر سائل کا اعتراض ہو، تو پھر اس اعتراض کو نقض نہیں کہتے ہیں، اس اعتراض کو منع کہتے ہیں۔ اس اعتراض کو کیا کہتے ہیں؟ منع کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد کا مقدمہ کیا ہے؟ متعین ہے۔ تو اس صورت میں جب معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی ہو، اس صورت میں اس دلیل پر جو اعتراض ہوگا وہ اعتراض منع ہوگا، نہ کہ نقض، نہ کہ نقض۔ تو جس صورت میں معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی ہو تو اس بداحت فساد دلیل کو شاہد بتانا اور شاہد میں اسے داخل کر کے اسے نقض مع شاہد قرار دینا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس صورت میں معلل کی دلیل کا فساد بدیہی ہوگا اس صورت میں اس دلیل پر وارد ہونے والا اعتراض نقض ہوگا ہی نہیں، وہ منع ہو جائے گا، تو وہ منع مع سند ہوگا، نقض مع شاہد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بداحت فساد دلیل کو شاہد میں داخل کرنا در حقیقت اس ضابطے کو باطل کرنا ہے کہ وہ اعتراض جو معلل کی دلیل پر بداحتن وارد ہو رہا ہو وہ اعتراض نقض نہیں ہوتا ہے بلکہ منع ہوتا ہے۔ اس ضابطے کو باطل کرنا ہے بداحت فساد دلیل کو شاہد میں داخل کرنا۔ یہ دوسرا جواب ہے۔
اعتراض کا جو جواب دیا گیا تھا اس جواب کا یہ دوسرا جواب ہے۔ تو جو ضابطہ پیش کیا مصنف نے کہ نقض شاہد کے بغیر مسموع نہیں ہوگا، اس ضابطے پر اعتراض کیا گیا، پھر اس اعتراض کا جواب ہو سکتا تھا، تو اس جواب کے دو جواب دیے گئے۔ اس اعتراض کو مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں ذکر کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیہ منہیہ میں اس اعتراض کو قیلہ سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے قیلہ فیہ نظر، اس ضابطے میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں نظر ہے۔ تو اس ضابطے پر جو اعتراض ہے، اس اعتراض کو مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں ذکر کیا اور قیلہ کے ذریعہ ذکر کیا ہے، اور قیلہ کے ذریعہ ذکر کر کے شاید مصنف نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ یہ اعتراض مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، اس میں ضعف ہے۔ اب اس اعتراض میں ضعف کیوں ہے؟ شارح اس کی یہاں پر دو وجہیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعتراض کیا کیا گیا؟ اعتراض یہ کیا گیا کہ کبھی معلل کی دلیل کا فساد بالکل بدیہی ہوتا ہے، لہذا وہاں شاہد پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا نقض کے لیے شاہد کا ہونا بھی ضروری نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف نقض وارد کیا جائے، شاہد پیش نہ کیا جائے، کہ شاہد پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، مثلا معلل کی دلیل کا فساد بالکل کیا ہو، بدیہی ہو۔ تو اعتراض کا حاصل یہ ہوا کہ کبھی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے شارح علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا ضعف یوں بیان کیا کہ آپ کس دلیل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس دلیل کی بات کر رہے ہیں جس کا فاسد ہونا بدیہی ہو، جبکہ ہمارا کلام اس دلیل کے سلسلے میں ہے ہی نہیں جس کا فاسد ہونا بدیہی ہو، بالکل ظاہر ہو۔ ہمارا کلام تو اس دلیل پر ہے جو بظاہر مسموع ہو، قابل سماعت ہو، اور معلل کی طرف سے وہی دلیل مسموع ہوگی، قابل سماعت ہوگی، جو بالکل جس کا فاسد ہونا بالکل بدیہی نہ ہو۔ اگر اس کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہو تو اس کی وہ معلل کی وہ دلیل سنی ہی نہیں جائے گی، مسموع ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا کلام تو معلل کی اس دلیل کے سلسلے میں ہے جو بظاہر مسموع ہو، قابل سماعت ہو، یعنی اس کا فاسد ہونا بالکل بدیہی نہ ہو، اور آپ اس دلیل کو پیش کر رہے ہو جس کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہے، اس پر تو ہمارا کلام ہی نہیں ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جس صورت میں معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہو تو اس دلیل پر سائل کی طرف سے جو اعتراض وارد ہوگا وہ اعتراض نقض ہوگا ہی نہیں، وہ تو منع ہوگا۔ جس صورت میں معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بالکل بدیہی ہو، اس صورت میں سائل کی طرف سے جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اعتراض نقض ہے ہی نہیں، وہ منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلل کی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ فساد کی جگہ اس دلیل میں متعین ہو، تبھی بدیہی ہوگا فساد۔
اور جب جگہ متعین ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ جگہ معلل کی دلیل کے کسی ایک مقدمے میں ہوگی یا تمام مقدمات میں ہوگی. تو فساد کی جگہ متعین ہو گئی تو اعتراض کی جگہ بھی متعین ہو جائے گی. پہلا مقدمے پر اعتراض ہے یا دوسرے مقدمے پر اعتراض ہے یا تمام مقدمات پر اعتراض ہے. اور جب معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے یا معین مقدمات پر اعتراض ہو تو اسے نقض نہیں کہتے ہیں، اسے منع کہتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ جس صورت میں معلل کی دلیل کا فاسد ہونا ظاہر ہو اس صورت میں اس پر وارد ہونے والا اعتراض نقض ہوگا ہی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ منع ہوگا. تو ہمارا ضابطہ بالکل صحیح رہا کہ شاہد کے بغیر نقض کیا ہوگا؟ مسموع نہیں ہوگا. برخلاف مناقضہ کے، برخلاف منع کے، کہ منع کے لیے سند کا پیش کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ نقض کے لیے شاہد کا پیش کرنا ضروری ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شارح اس فرق کو بیان کریں گے، پہلے آپ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں. البحث السادس لا يسمع النقض من غیر شاہد يدل على فساد دلیل المعلل. نقض شاہد کے بغیر مسموع نہیں ہوگا، یہ ضابطہ ہے. نقض شاہد کے بغیر مسموع نہیں ہوگا جو شاہد معلل کی دلیل کے فساد پر دلالت کرے، ایسا شاہد ہونا ضروری ہے. قال فیما نقل عنہ، مصنف علیہ الرحمہ اپنے اس حاشیے میں فرماتے ہیں جو ان سے منقول ہے، یعنی اپنے حاشیے منہیہ میں. مصنف اپنے حاشیے منہیہ میں فرماتے ہیں قیل فیہ نظر، ایک قول یہ ہے کہ اس ضابطے میں نظر ہے. لأن فساد الدلیل قد یکون بدیہیا، کیونکہ دلیل کا فساد کبھی بدیہی ہوتا ہے. فلا یحتاج الی شاہد یا فلا یحتاج الی شاہد، کیونکہ دلیل کا فساد کبھی بدیہی ہوتا ہے تو شاہد کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو صرف دلیل پر نقض وارد ہوگا اور شاہد کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو شاہد کے بغیر دیکھیے نقض ہو رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے، مسموع بھی ہے. اس اعتراض کا جواب دیا گیا، اس طور سے جواب دیا جا سکتا تھا کہ جس صورت میں دلیل کا فساد بدیہی ہو تو بداہت فساد دلیل خود کیا ہے؟ شاہد ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں سے وَجَعَلُهُ دَاخِلًا فِي الشَّاهِدِ يُخِلُّ بِحَصْرِهِ فِي التَّخَلُّفِ وَلُزُومِ الْمَحَالِ، اور بداہت فساد دلیل کو شاہد میں داخل قرار دینا شاہد کے تخلف اور لزوم محال میں انحصار کو باطل کر دیتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے. اور بداہت فساد دلیل کو شاہد میں داخل ماننا شاہد کے تخلف اور لزوم محال میں انحصار کو باطل کر دیتا ہے، انحصار میں خلل پیدا کرتا ہے. لہذا بداہت فساد دلیل کو شاہد قرار دینا یہ درست نہیں ہے. اور دوسری وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بداہت فساد دلیل کو شاہد میں داخل نہیں مانا جا سکتا، اس کی دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں وَيَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ الْمُتَوَجِّهُ بَدَاهَةً مَنْعًا مُجَرَّدًا وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ تَمَّ كَلَامُهُ. اور اس سے لازم آتا ہے، کس سے؟ اور بداہت فساد دلیل کو شاہد میں داخل قرار دینے سے اس ضابطے کا ابطال بھی لازم آئے گا کہ جو منع بداہتاً متوجہ ہو، معلل کی دلیل پر جو اعتراض بداہتاً وارد ہو، وہ اعتراض منع مجرد ہوتا ہے، یعنی منع ہوتا ہے، نقض نہیں ہوتا ہے. اور
بداہت فساد دلیل کو شاہد میں داخل قرار دینے سے اس بات کا ابطال بھی لازم آتا ہے کہ جو منع معلل کی دلیل پر بداہتاً متوجہ ہو وہ منع مجرد ہوتا ہے نہ کہ نقض، والامر بخلافہ، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ تم کلامہ، مصنف کا حاشیہ مکمل ہوا۔ اب شارح کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ قِيلَ إِلَى ضُعْفِهِ، اور شاید مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول قیلہ کے ذریعہ اس اعتراض کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لأن کلامنا فی الدلیل المسموع من حیث الظاہر، اس لیے کہ ہماری گفتگو اس دلیل پر ہے، اس لیے کہ ہماری گفتگو اس دلیل میں ہے جو بظاہر مسموع ہو، والدلیل الفاسد بداہتاً غیر مسموع، اور جو دلیل بداہتاً فاسد ہو وہ مسموع نہیں ہوتی ہے۔ علی انہ یمکن ان یقال، مزید برآں یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے اس اعتراض کا کہ کلما کان فسادہ بدیہیا تعین المقدمۃ الفاسدۃ، کہ جب بھی دلیل کا فاسد ہونا بدیہی ہوگا تو اس دلیل کا مقدمہ فاسدہ متعین ضرور ہو جائے گا۔ فیندرج فی المنع المجرد دون النقض، تو دلیل پر وارد ہونے والا وہ اعتراض منع مجرد میں شامل ہوگا، منع مجرد میں داخل ہوگا، دون النقض، نہ کہ نقض میں۔ بخلاف المناقضۃ، برخلاف مناقضہ یعنی منع کے، فإنها تسمع من غیر شاہد، یہاں شاہد سے مراد سند، کیونکہ مناقضہ یعنی منع شاہد کے بغیر یعنی سند کے بغیر مسموع ہوتا ہے۔ ولا بد ہا ہونا، تو منع تو سند کے بغیر مسموع ہوتا ہے، لیکن نقض شاہد کے بغیر مسموع نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تب یہاں سے فرق دونوں کے درمیان واضح کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب سائل معلل کی دلیل پر منع وارد کرتا ہے تو وہ معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر منع وارد کرتا ہے، اور معین مقدمے پر منع وارد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، آپ کا یہ مقدمہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لہذا آپ اپنے اس مقدمے کی صحت ثابت کریں۔ تو منع میں سائل معلل کی دلیل کے متعین مقدمے کی صحت بیان کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، معین مقدمے کی صحت ثابت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو معلل کے لیے چونکہ یہ آسانی ہے، اس نے بتا دیا کہ اس مقدمے کو ثابت کر دیا، تو معلل کو چونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا چیز ثابت کرنی ہے، تو وہ اس چیز کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو چونکہ فساد کی جگہ، منع میں سائل فساد کی جگہ متعین کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز تسلیم نہیں ہے، آپ اس کی صحت بیان کریں، لہذا یہاں کسی سند، کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتراض میں جہاں جگہ بتا دی گئی کہ یہ جگہ کیا ہے آپ کی ہمیں تسلیم نہیں ہے، آپ اس کی صحت ثابت کر دیجئے۔ تو یہاں سند پیش کرنے، شاہد پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سائل معلل کی دلیل پر نقض وارد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
معلل کی دلیل کا انکار کرتا ہے، معلل کی دلیل کی نفی کرتا ہے، اور معلل کی دلیل میں فساد کس جگہ ہے، کس مقدمے میں ہے، یہ نہیں بتاتا ہے، بس کہتا ہے دلیل فاسد ہے، دلیل کے کس مقدمے میں فساد ہے یہ نہیں بتاتا ہے، بس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں آپ کی دلیل تسلیم نہیں ہے، آپ کی دلیل کی ہم نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو دلیل کی نفی کرنا اور دلیل کا انکار کرنا یہ ایک دعویٰ ہے، لہذا دعویٰ کے لیے دلیل ضروری ہے۔ تو جب سائل نقض وارد کر کے ایک دعویٰ کرتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ پر دلیل بھی پیش کرے، یعنی اپنے نقض پر شاہد بھی پیش کرے۔ اب عبارت دیکھیں، کہتے ہیں بخلاف المناقضۃ فإنها تسمع من غیر شاہد ولا بد هنا من بیان الفرق بینهما، برخلاف مناقضہ کے، کیونکہ مناقضہ شاہد کے بغیر مسموع ہوتا ہے، ولا بد هنا من بیان الفرق بینهما، اور اب یہاں ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا ضروری ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ والفرق ثابت، اور دونوں کے درمیان فرق موجود ہے، وهو ان السائل اذا منع مقدمة معينة يعلم المعلل ان دخله في اية مقدمة فيشتغل بدفعه۔ فرق یہ ہے کہ سائل جب معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کرتا ہے تو معلل کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اعتراض کس مقدمے میں ہے، فیشتغل بدفعہ، تو وہ اس اعتراض کو دور کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَنَعَ مجموعہ دلیل بدون تعیین مقدمۃ من مقدماتہ، البتہ جب سائل معلل کی پوری دلیل پر منع وارد کرتا ہے، یعنی اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرنے کے معنی میں، البتہ جب سائل معلل کی دلیل کے مجموعے پر اعتراض کرتا ہے، دلیل کے مقدمات میں سے کسی مقدمے کی تعیین کیے بغیر، لم یعلم ذالک، تو معلل کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اعتراض کس مقدمے میں ہے، فیتحیر، تو معلل حیران رہ جاتا ہے، فما لم یتکلم بما یدل علی فسادہ لم یسمع، لہذا سائل جب تک کوئی ایسی بات نہ کہے جو دلیل کے فاسد ہونے پر دلالت بھی کرے، لہذا سائل جب تک کوئی ایسی بات نہ کہے، کوئی ایسا شاہد پیش نہ کرے جو دلیل کے فاسد ہونے پر دلالت کرے، لم یسمع، تو اس کا یہ اعتراض مسموع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فالظاہر ان غرضہ تحیر المعلل، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سائل کا مقصد ہے معلل کو حیران و پریشان کرنا۔ تو یہ اعتراض تو اس طرح نقض اور مناقضہ، یعنی نقض اور منع کے درمیان فرق واضح کیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان فرق ایک دوسرے طریقے سے بھی واضح کیا گیا ہے، حاشیے کے اندر شارح اسے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان حاشیے میں جو فرق واضح کیا گیا ہے، جسے شارح یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ فرق یہ ہے کہ سائل جب دلیل پر منع وارد کرے تو منع کا مطلب کیا ہوا؟ دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کرنے کا مطلب ہوا کہ اس مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو منع وارد کر کے سائل دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، اور دلیل کا مطالبہ کرنے کے لیے کسی سند، کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منع کا حاصل یہ ہوا
کہ گویا سائل کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ مقدمہ میرے نزدیک نظری ہے، واضح اور ظاہر نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے کیا کر دیجئے، واضح کر دیجئے یا ظاہر کر دیجئے۔ تو اس مطالبے کے لیے کہ آپ کا یہ مقدمہ ہمارے نزدیک ظاہر نہیں ہے، آپ اسے ظاہر کر دیجئے، اس مطالبے کے لیے کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب سائل معلل کی دلیل پر نقض وارد کرے تو نقض وارد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معلل کی دلیل کا انکار کر رہا ہے، معلل کی دلیل کی نفی کر رہا ہے، اور معلل کی دلیل کی نفی کر رہا ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ دلیل کا مطالبہ کرتا تو سنا جاتا، اس کے لیے کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مطالبہ نہیں کر رہا، وہ معلل کی جب نقض وارد کر رہا ہے تو وہ معلل کی دلیل کا انکار کر رہا ہے، اور انکار کرنا خود کیا ہے، ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے مقبول نہیں ہوتا، لہذا نقض بھی چونکہ ایک دعویٰ ہے اس لیے یہ نقض بغیر دلیل کے، بغیر شاہد کے مقبول نہیں ہوگا۔ یہ فرق بیان کیا گیا منع اور نقض کے درمیان حاشیے میں، جسے شارح یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وفی الحاشیۃ وقیل الفرق ان منع المقدمۃ عبارۃ عن طلب الدلیل، اور حاشیے میں ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منع اور نقض کے درمیان فرق یہ ہے کہ دلیل کے مقدمہ معینہ پر منع وارد کرنا طلب دلیل سے عبارت ہے، فلا یحتاج الی شاہد، لہذا اس کے لیے شاہد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حاصلہ ان هذه المقدمۃ نظریۃ عندی، منع کا حاصل یہ ہے کہ یہ مقدمہ میرے نزدیک نظری ہے، واطلب بیانہا، اور میں اس کا بیان اور ظہور چاہتا ہوں، میں اس مقدمے کے ظاہر ہونے، میں اس مقدمے کے ظاہر کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ مقدمہ میرے نزدیک ظاہر ہے اور میں اس مقدمے کے ظاہر کیے جانے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ وَهَذَا مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ شَاهِدٍ، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے شاہد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْعُ الدَّلِيلِ فَعِبَارَةٌ عَن نَفْيِهِ، اور رہا پوری دلیل کا پر اعتراض کرنا، پوری دلیل پر اعتراض کرنا یعنی نقض وارد کرنا، اور رہا پوری دلیل پر اعتراض کرنا یعنی نقض وارد کرنا، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَن نَفْيِهِ، تو نقض یہ دلیل کے انکار کرنے سے عبارت ہے، دلیل کی نفی سے عبارت ہے، اور رہا دلیل پر نقض وارد کرنا تو اس کا مطلب ہے دلیل کا انکار کرنا، اس کی نفی کرنا، وَهُوَ دعویٰ، اور یہ ایک دعویٰ ہے، فَلَا بُدَّ لَهُ مِن دلیل، لہذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ضروری ہوگی۔ یہ فرق واضح کیا گیا، یہ فرق بتایا گیا حاشیے کے اندر منع اور نقض کے درمیان۔ تو اس فرق میں یہ بتایا گیا کہ دلیل کے مقدمہ معینہ پر اعتراض کرنا، اس مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا ہوا۔ فرق یہ بیان کیا گیا کہ جب سائل معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر اعتراض کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، اور مطالبے کے لیے شاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ سائل جب معلل کی پوری دلیل پر نقض وارد کرے تو نقض وارد کرنے کا مطلب ہوا کہ وہ دلیل کا انکار کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے، اور یہ ایک دعویٰ ہے جس کے لیے دلیل کی شاہد کی ضرورت ہے۔ یہ فرق تھا۔ تو شارح بیان کرتے ہیں کہ اس فرق پر ایک اعتراض کیا گیا ہے۔ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ دلیل پر نقض وارد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل کا انکار کیا جا رہا ہے، دلیل کی نفی کی جا رہی ہے۔ آپ اس کا یہ مطلب ہے، دلیل پر نقض وارد کرنے کا مطلب آپ نے یہ بیان کیا کہ اس دلیل کا انکار کیا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ دلیل
پوری دلیل پر نقض وارد کرنے کا یہ مطلب لیا جائے کہ پوری دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جیسے وہاں کہا گیا تھا جہاں دلیل کے مقدمے معینہ پر منع وارد کیا جائے، اعتراض وارد کیا جائے، تو وہاں یہ مطلب دلیل کے مقدمے معینہ پر اعتراض وارد کرنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایسے یہاں بھی ہو جائے کہ جب پوری دلیل پر نقض وارد کیا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پوری دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مطالبے کے لیے شاہد کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو اس فرق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. شارح علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب بھی بتاتے ہیں. اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جب معلل کی دلیل پر نقض وارد کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دلیل پر نقض وارد کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دلیل کی صحت کا مطالبہ ہو رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پوری دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری دلیل کی صحت کے مطالبے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی دلیل میں جتنے بھی مقدمات ہیں 2 یا 3 سارے کے سارے مقدمات ہمارے نزدیک ظاہر نہیں ہیں، آپ انہیں ظاہر کر دیجئے. یہی مطلب ہوگا. آپ نے یہ کہا کہ دلیل پر نقض وارد کرنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ دلیل کی صحت ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم دلیل کی صحت کا مطالبہ کرتے ہیں، پوری دلیل کی صحت کا مطالبہ کرتے ہیں. نقض کا مطلب یہ لیا جائے. تو جب نقض کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو پوری دلیل کی صحت کے مطالبے کا مطلب کیا ہوا کہ دلیل میں جتنے بھی مقدمات ہیں سارے مقدمات ہمارے نزدیک ظاہر نہیں ہیں. اے معلل صاحب آپ تمام مقدمات کو ظاہر کر دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلل کی دلیل میں جتنے بھی مقدمات ہیں ہر مقدمہ سائل کے نزدیک نظری ہے، ناقابل تسلیم ہے، اور معلل پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر مقدمہ کیا کرے؟ ظاہر کرے، یعنی اپنے ہر مقدمے پر کیا کرے؟ دلیل پیش کر دے. تو یہ نقض کہاں رہ جائے گا؟ یہ تو منع ہو جائے گا، کیونکہ منع کہتے ہیں معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر یا تمام مقدمات پر دلیل کا مطالبہ کرنا اور معلل سے یہ کہنا کہ آپ اپنا فلاں معین مقدمہ یا تمام مقدمات کیا کیجئے؟ ثابت کیجئے. تو جب نقض کا مطلب یہ لے لیا جائے گا کہ پوری دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ہر مقدمہ نظری ہے، ہر مقدمہ ثابت کیا جائے، ہر مقدمے پر دلیل پیش کی جائے. تو یہ تو منع ہی ہو جائے گا. ہاں یہاں ایک منع نہیں ہوگا، یہاں بہت سارے منع ہوں گے، جتنے مقدمات ہوں گے اتنے منع ہوں گے. تو یہ تو نقض نہیں رہے گا، یہ تو منع ہو گیا. تو اس لیے یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. اور دلیل پر نقض وارد کرنے کا یہ مطلب لینا کہ پوری دلیل کی صحت کا مطالبہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وفی الحاشیۃ وقیل الفرق ان منع المقدمۃ عبارۃ عن طلب الدلیل. اور حاشیے میں ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دلیل کے کسی معین مقدمے پر منع وارد کرنا یہ طلب دلیل سے عبارت ہے. فلا يحتاج الى شاہد، لہذا شاہد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. حاصلہ ان هذه المقدمة نظریۃ عندي واطلب بیانها وهذا مما لا يحتاج الى شاہد. منع کا حاصل یہ ہے کہ یہ مقدمہ میرے نزدیک نظری ہے اور میں اس کے ظاہر کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوں، اسے ظاہر کیے جانے کا مطالبہ کر رہا ہوں، اس کے بیان کا مطالبہ کر رہا ہوں.
وہذا مما لا یحتاج الی شاہد، اور یہ مطالبہ ایسا ہے جسے شاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ واما منع الدلیل فعبارۃ عن نفیہ، رہا دلیل پر، پوری دلیل پر اعتراض وارد کرنا، تو یہ اس دلیل کی نفی اور انکار سے عبارت ہے۔ وہو دعویٰ، اور یہ ایک دعویٰ ہے، فلا بد لہ من دلیل، لہذا اس کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ وفیہ انہ لما لا یجوز ان یکون طلب صحت الدلیل و بیانہ، اور اس میں یہ اعتراض ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ منع دلیل نام ہو صحت دلیل کے مطالبے کا، صحت دلیل کے بیان کا، اور اس میں یہ اعتراض ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ منع دلیل کا مطلب یہ ہو کہ دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، دلیل کے بیان، دلیل کی صحت کے بیان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کل منع کی طرح۔ اور اس میں یہ اعتراض ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ منع کی طرح نقض کا مطلب یہ ہو کہ دلیل کی صحت اور اس کے بیان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تم کلامہ، مصنف کا حاشیہ پورا ہوا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، اور اس اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اذا كان مقصود السائل من الكلام على الدلیل طلب صحت الدلیل و بیانہ، کہ جب دلیل پر اعتراض سے سائل کا مقصود دلیل کی صحت اور اس کے بیان کا مطالبہ ہو، لم یکن کلتا مقدمتہ معلومتین لہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کے دونوں مقدمے سائل کے نزدیک ظاہر نہیں ہیں اور وہ ان کے ظاہر کیے جانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فیکون منعین، تو یہ دو منع ہوں گے، ولا یکون نقضا، نقض نہیں ہوگا۔ فیلزم حصر وظیفۃ السائل فی المنع والمعارضۃ، تو سائل کا حق منع اور معارضہ میں منحصر ہو کر کے رہ جائے گا، اور اس کے حقوق حالانکہ تین تھے، منع، نقض اور معارضہ، تو نقض تو منع ہی میں داخل ہو جائے گا، تو صرف دو ہی رہ جائیں گے اس کے حقوق، ایک ہے منع اور ایک ہے معارضہ۔ لہذا فرق پر جو یہ اعتراض کیا گیا ہے، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔